بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہادی الارواح سے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی اور اس کے کتاب کے ابواب کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا تھا، ابھی جو ہم آپ باب شروع کریں گے وہ ہے 15واں باب، جس میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد اور جنت میں داخلے کے وقت جو جنتی ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کچھ شاہی فرمان ہے، کچھ پروانہ خوشخبری ہے جو اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یعنی یقیناً جو نیک لوگ ہیں ان کی کتاب علیین میں ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، رقم شدہ لکھی ہوئی یا مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے، یشہدہ المقربون، جہاں پر مقرب اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ وہاں پر حاضر ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں علین اور سجین دونوں کا ذکر فرمایا ہے سورہ المطففین کے اندر، اور دونوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ ذرا اس پر غور کریں، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، جو فجار لوگ ہیں یعنی کافر فاجر لوگ ہیں ان کی کتاب کیا ہے؟ سجین میں ہے۔ آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک رقم شدہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہاں فرمایا کہ ویل ہے اور تباہی ہے للمکذبین، کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہاں فرمایا دیکھیں کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، یعنی فجار کی کتاب کہاں ہے؟ سجین میں ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ سجین ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی ایک رقم شدہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے۔ پھر ویل یومئذ للمکذبین، البتہ نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں ان کی کتاب کہاں ہے؟ ان کے نام کہاں درج ہیں؟ علیین میں درج ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ وہی فرمایا یہاں پر بھی کتاب مرقوم، لیکن اس کے آگے یہ بھی اضافہ کر دیا یشہدہ المقربون، مقرب جو لوگ ہیں، مقرب جو فرشتے ہیں وہاں پر وہ حاضر ہیں۔ یہ دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کیا کیا ہے؟ کتاب مرقوم فجار کی بھی ہے اور کتاب مرقوم ابرار کی بھی ہے، دونوں کی کتاب مرقوم ہے، لیکن یہاں پر یشہدہ المقربون ہے اور وہاں پر یشہدہ المقربون نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا ہے نیک لوگوں کو جو ابرار ہیں، کہ ان کے پروانہ جو ان کو لکھا کامیابی کے لیے کہ وہ جنت میں جائیں گے، کامیابی کے لیے کہ انہیں سلسبیل سے پینے کو مشروب ملے گا، یہ تمام چیز جب اللہ تعالیٰ نے لکھی تو اس پر اپنے مقرب فرشتوں کو اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اس پر گواہ بنا لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کو انسان اہمیت زیادہ دینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس پر زیادہ لوگ حاضر ہوں، ہے نا؟ ایک آپ کا بڑا پیارا بیٹا ہے، جب اس کی شادی کریں گے تو اس کے نکاح کے وقت چاہیں گے کتنے زیادہ لوگ حاضر ہو جائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک ہے جس سے آپ ناراض ہیں، چاہیں گے کہ کتنا جلدی اس سے ہم کو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی چونکہ مقربین ابرار جو ہیں
ان کے اعمال سے راضی اور پسند ہے، لہذا ان کے اعمال کو یا ان کے نام کو یا ان کے نام جو شاہی فرمان ظاہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو پروانہ نجات لکھا اس پر کس کو گواہ بنایا ہے؟ جی مقرب فرشتوں کو۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجین کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا، جاؤ ان کو اٹھا کے پھینکو، لکھ دو اس کو، اس میں جا کے۔ اس کے بعد اس یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے امام القیم رحمہ اللہ نے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے جو برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اور اس کے موت اور قبر کے مناظر کو بڑے ہی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ حدیث نقل کی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے دیکھیے، اگر لفظ پڑھ کے کرتے چلوں تو دیر ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتے چلوں تاکہ وقت ہمارا آپ کا۔ جی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب تھا کہ آپ کے پاس بیٹھتے تو بڑی خاموشی سے بیٹھتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ بیان فرمائے تو اس کو غور سے سنے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت قبر کی لحد بنائی جا رہی تھی، قبر کی یعنی گویا ابھی قبر مکمل طور پر پوری نہیں ہوئی تھی، کھودی جا رہی تھی، اور بغل جو لحد ہوتا ہے بغلی وہ بنائی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی یا ہمیں یہ دعا سکھائی، کیا؟ استعیذوا باللہ من عذاب القبر یا اعوذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ قبر کے عذاب سے مانگو۔ ساتھیو یہ چیز بھی ہمارے اندر سے غائب ہے۔ ان دوروں کا، ان دروس کا مطلب صرف علم میں اضافہ یا معرفت نہیں بلکہ ہونی چاہیے کہ عمل۔ آج دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے گزر جاتے ہوں گے، ایک وقت بھی یہ نہیں کہ ہوتا اے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر جنت کا ہمیں وارث بنا دے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے آگے شاید آئے بھی، کہ جنت سے اگر ایک دن میں کوئی آدمی 3 بار اور بعض روایات میں 7 بار یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جنت خود اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ تو اسے جنت چاہتا ہے، اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جو بندہ 3 بار، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور بعض روایت میں 7 بار ہے، کہ اگر پناہ مانگتا ہے جہنم سے تو جہنم کہتے اے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے تیرا فلاں بندہ جہنم سے دور رہنا چاہتا ہے، اسے تو جہنم سے بچا لے۔ تو یہ ایک سنت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جنت سے اللہ کی پناہ مانگے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے اور جنت کا سوال کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، یہی 3 بار آپ نے فرمایا، اور صحابہ کرام نے بھی یہ دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی خوبصورت شکل میں ان فرشتے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہرے سورج ہوں، یعنی گویا کہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ ہر فرشتے کے ساتھ کفن اور حنوط ایک خوشبو کو کہتے ہیں، ایک قسم کی خوشبو ہے۔ ہر فرشتے کے ساتھ کفن ہوتا ہے، دیگر جنت سے کفن لے کر کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک خوشبو رہا کرتی ہے۔ پھر وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وفات کا وقت آیا ہے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ روح کو قبض کرنے والا فرشتہ تو ایک ہی ہے، کون؟ وہ ملک الموت ہے۔ البتہ ان کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی فرشتے آتے ہیں، نیک لوگوں کی ہمت افزائی اور ان کی تعظیم کے طور پر، اور برے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور خوف دلانے کے طور پر۔ اس لیے کہ کسی کے گھر میں ایک داروغہ آئے، وہ جتنے زیادہ پولیس والوں کو لے کر کے آئے گا اتنا ہی خوفناک منظر ہوگا، اور ایک شخص کے پاس کوئی مہمان آئے، جتنے زیادہ لوگوں کو لے کے اتنی اس کی گویا کی تکریم ہے۔ تو یہاں تک کہ تا حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوان، اے مطمئن نفس، اے مطمئن نفس۔ مومن کا جو نفس ہے اسے مطمئن ہونا چاہیے، خاص طور پر اپنی عمر کے آخر میں اور موت کے وقت، خاص کر عمر کے آخر میں اور موت کے وقت، اس لیے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اے مطمئن نفس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل آ، اس لیے کہ جسم کے اندر روح رہتی ہے نا، اب اس کو نکالنا ہے۔ دعوت دے رہے ہیں کہ کس طرف، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح اس طرح جسم سے نکلتی ہے جس طریقے سے پانی کا قطرہ مشک سے ٹپک پڑتا ہے، یعنی کوئی پریشانی نہیں، بڑی آسانی سے مشک سے آ رہا ہے۔ ساتھیو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نزع کے وقت تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جو تکلیف کافر کو وہ مومن کو نہیں۔ اور بسا اوقات مومن کو نزع کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا؟ کہ اس طریقے سے اس کے گناہوں کا، بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ مشک کے دہانے سے۔ فرشتہ، کون فرشتہ؟ موت کا فرشتہ اس کو لیتا ہے اور پلک جھپکتے ہی اس کو کفن اور حنوط میں رکھ دیتا ہے۔ اس کفن میں، جس کفن میں خوشبو لگی ہے، اس میں اس کو رکھ دیتا ہے۔ اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو پوری دنیا کی سب سے اچھی مشک میں بھی خوشبو نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر فرشتے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں دوسرے فرشتے فوراً، ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہو، میں اس کو لے کر کے جاؤں۔ پھر فرشتے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں، اور جن فرشتوں سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے، یعنی آسمان میں گزر ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی پاکیزہ روح ہے۔ اس لیے کہ جب خوشبو نکلتی رہتی ہے اور فرشتوں کے انداز سے کہ ہاں فرشتے خوش ہیں اس کو لے جاتے ہوئے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی پاکیزہ روح ہے۔ تو کہتے ہیں کس کی پاکیزہ روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی، فلاں ابن فلاں کی، جس سے اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا، جس سے اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ اس طرح اس کو لے کر وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، کہاں تک؟ آگے والے آسمان تک۔ وہ سب، یہاں تک کہ وہ سب اس کو لے کر اس آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ جیسے کہ قرآن اور حدیث سے اس کے اوپر، اس پر بہت سی دلائل موجود ہیں، لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ بات غلط ہے۔ لے کر اس آسمان پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ہے اصل میں اس حدیث کے ذکر کا مقصد یہاں پر، یہاں تک کہ وہ اس کو لے کر اس آسمان پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کا ٹھکانہ علیین میں لکھ دو، میرے بندے کا ٹھکانہ علیین میں لکھ دو، وہ اس کو زمین پر لوٹا دو، اور اس کو زمین پر لوٹا دو، اس لیے کہ میں نے
اس کو اسی سے پیدا کیا ہے اور ان کو اسی میں لوٹاؤں گا، پھر دوبارہ اسی سے ان کو نکالوں گا۔ تو گویا روح آسمان تک جانے کے بعد دوبارہ قبر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ روح کا مسکن کہاں ہے؟ بندوں کی روح کا مسکن کہاں ہے؟ یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے، بندوں کی روح کا جو مسکن ہے وہ دنیا کے لحاظ سے اس کا اصل مسکن تو کیا ہے؟ اس کا جسم ہے، البتہ اس کا تعلق اور بھی چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بسا اوقات ایک بندہ خواب دیکھتا ہے اور جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، اور وہ بات یہاں قریب کی نہیں ہوتی، ہزارہ کلومیٹر دور کی رہا کرتی ہے۔ تو حاصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے اس روح کی کئی کیفیت ہے۔ ایک کیفیت تو ہے وہ جسم کے نظام کو چلانے کی، اور ایک کیفیت ہے حس کی اور محسوس کرنے کی۔ جو نظام کے چلانے کی کیفیت روح کی ہے وہ ہمیشہ روح میں جس میں رہتی، اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان سوتا ہے پھر بھی نہیں مرتا۔ ایک کیفیت ہوتی ہے جو احساس کی ہے، یہ سوتے وقت انسان کے جسم سے نکل جدا ہو جاتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کے وقت اللہ تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور جس کی روح قبض نہیں کرتا، یعنی جس کی موت نہیں آئی ہے، اس کی روح کب قبض کرتا ہے؟ فی منامها، کب؟ خواب میں۔ اس لیے نیند کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ جو تصرف کرنے والی روح ہے، وہ احساس والی روح ہے، وہ خواب میں انسان ہو تو، نیند میں ہو تو وہ اس کے جسم میں مکمل طور پر یا کہیے نہیں رہتی، اور یہی روح ہے جو ادھر ادھر آتی جاتی ہے اور کہیں کی خبر لیتی ہے، کبھی خواب میں دیکھا، اور ایسے وہ چیز ہوتی ہے۔ ایک تفصیل ہے نیت پر، روح کیا ہے، اگر میرا مضمون ہے اس کو پڑھ لیں گے تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ انسانی جسم کی جو کیفیت ہے، یعنی روح کی جو زندگی میں ہے، یہ کیفیت سب سے جسم کے ساتھ قوی کیفیت ہے اس کی، سب کے ساتھ جسم کے ساتھ سب قوی۔ ایک کیفیت وہ ہوتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یعنی جس کے موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے اور اس کے جسم کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب روح اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روح کا اصل جو مسکن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام کے لحاظ سے جنت یا جہنم میں رکھا ہے، البتہ اس کا ایک گنا تعلق اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے۔ اس کو ویسے ہی قیاس کیجئے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کا ایک گنا تعلق کیا ہے، اور دوسری کیفیات سے بھی ہے جو وہاں پر نہیں رہتی ہے، لیکن زیادہ کیفیت کیا ہے؟ جسم کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اصل روح کا مسکن تو جنت یا جہنم ہے، البتہ اس کی کا ایک تعلق جو ہے اس کے جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کی روح کو واپس کر دو، اس کی روح کو واپس کر دو، تو اس کی روح جو ہے واپس کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں واپس کروں گا، اور دوبارہ اسی سے ان کو میں نکالوں گا۔ پھر اس کے بعد اس کی روح اس کی جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کیفیت نہیں رہتی جو انسان کی زندگی میں کیفیت ہے۔ اس کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارا ایمان غیب پر ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں، ورنہ اصل روح کا مسکن جو ہے وہ نیک لوگوں کی جنت میں ہے۔ اب اس کے 5 درجات ہیں جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، جنت میں روحوں کے درجات ہیں، اور برے لوگوں کی روح کیا ہے؟ ہاویہ، یعنی جہنم کے اندر ہے۔
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی روح کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے جس کو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ یا تمہیں کیا معلوم کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس کی تصدیق کرے اور اس کے اوپر ایمان لے آئے، بغیر اس کے نجات ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے میرے بندے نے سچ کہا ہے، لہذا اس کے لیے جنت میں بستر بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد خوبرو، خوش لباس اور اچھی خوشبو والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم خوشخبری حاصل کرو، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ خیر لانے والا چہرہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم کر دے، اے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ اہل و عیال اور مال کی طرف ظاہر بات ہے اس سے وہ مال مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اور کافر بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس کالے چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹاٹ ہوتا ہے، وہ تحد نگاہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے کہا مومن کی تکریم کے لیے اور کافر کو ڈانٹ خوف دلانے اور ڈانٹ پلانے کے لیے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکل آ۔ آپ نے فرمایا وہ روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، وہ اس کو اس طرح نکالتا ہے جس طرح گوشت بھوننے کی سیخ کو بھیگی ہوئی روئی سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ اس کو لیتا ہے اور جو ہی اس کو لیتا ہے فرشتے پلک جھپکتے ہی اس کو اس ٹاٹ میں رکھ دیتے ہیں جو بدبودار ٹاٹ ہوا کرتا ہے، اور اس سے ایسی بدبو آتی ہے کہ دنیا کی سڑی لاش سے بھی نہ ہوگی۔ وہ اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، ان کا گزر فرشتوں کی جس جماعت پر سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کون سی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے، یعنی برے سے برا نام جو اس کا دنیا میں لیا جاتا تھا، اور اس کا سب سے برا نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا۔ اس طرح وہ اس کو دنیا کے آسمان تک لے جاتے ہیں، اس کے لیے دروازہ کھلوایا جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، یعنی پہلے آسمان کے بعد ہی اس کا دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، لیکن دروازہ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آیت، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان مشرکین کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آسمان اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ ظاہر بات ہے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا نہ ممکن ہے، اس لیے گویا کافر کا جنت میں داخل ہونا نہ ممکن ہے، ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دو، اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دو، یعنی جو دوزخیوں کے نام کا جو دفتر ہے، جو نچلی زمین پر ہے، جو نچلی زمین پر ہے۔ چنانچہ اس کی روح وہیں سے یوں ہی پھینک دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالی، اللہ کے رسول نے آیت تلاوت فرمائی
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے نیچے گر گیا، پھر اس کو پرندے اچک لیتے ہیں یا اس کو ہوا اڑا کر دور لے جاتی ہے، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن یہی لوٹانے کی کیفیت ہے جو وہاں ہوگی، ورنہ اس کی روح کا مسکن جو ہے وہ حاویہ ہے۔ جیسا کہ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی روح یا قبض کر کے لے جاتی ہے اور مسلمانوں کے روح کے پاس پہنچتی ہے تو مسلمان اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کا کوئی بہت دنوں سے غائب شخص تھا اس کے پاس آئے اور خوش ہو۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں ارے فلاں کا حال کیا ہے، ارے فلاں کا حال کیا ہے، فلاں کا حال کیا ہے۔ ساتھیوں، اس حدیث سے بھی ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ ہمارے اچھے اور برے احوال کی خبر ہمارے اچھے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بتا دیتا ہے کہ ہاں ہم دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں یا کہ برا کام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ ہاں فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں فلاں، کہتے ہیں ارے وہ آیا نہیں، اس کا انتقال تو ہم سے پہلے ہو چکا ہے۔ کہا کہ وہ ذہب بہ الی امہ ہاویہ، اسے اس کے ٹھکانہ ہاویہ تک پہنچا دیا گیا ہے، اس کے ٹھکانہ ہاویہ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے کافروں کی روحوں کو کہاں رکھا ہے؟ کہیں نچلی زمین ہے ہاویہ، وہاں پر اللہ نے رکھا ہے۔ وہ کون سی زمین ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جس کو تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس لیے اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہاں سے اس کے پاس اس کی گرمی اور لپٹ آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت بدصورت برے کپڑوں میں نہایت بدبودار آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اس چیز کی بشارت حاصل کر جو تیرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ایسا ہے جو شر اور برائی لانے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب قیامت قائم نہ کر۔ اس حدیث کو امام قیم رحمہ اللہ نے لا کر کے یہ واضح کیا ہے کہ روح کے نکلنے کے بعد جنتیوں کا نام اللہ شاہی فرمان کے طور پر ایک کتاب کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی باب باندھا ہے کہ باب و توقیع الجنہ، جنت کا شاہی فرمان اور پروانہ جو جنتیوں کے لیے موت کے بعد اور جنت میں داخلے وقت ان کو دیا جائے گا۔ 16واں باب ہے جنت کا راستے کی انفرادیت۔ جنت کا راستہ ایک ہے اور صرف ایک راستہ ہے بس، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جنت کا راستہ ایک ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جنت کے لیے عموماً صرف کیا استعمال کیا گیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ اسی طریقے سے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جنت کے لیے جو استعمال ہے کیا ہے؟ وہ صرف ایک راستے کا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ توحید کا ہے، وہ راستہ توحید کا ہے۔ چنانچہ امام القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جس پر تمام رسولوں کا اتفاق اور تمام رسولوں نے اس کی خبر دی ہے، اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے آ کر کے۔ البتہ جہنم کے راستے مختلف ہیں اور متعدد ہیں، جہنم کے راستے مختلف ہیں اور متعدد ہیں۔ اس کی دلیل امام القیم رحمہ اللہ نے آیت اور حدیث سے دی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا
راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، تم اس کی اتباع کرو، یعنی ایک راستے کی، ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے راستوں کی پر نہ چلو۔ تو گویا جہنم کے راستے کئی ایک ہیں اور جنت کا راستہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد امام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا ذکر کیا ہے جو مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر اس کے بعد دائیں بائیں آپ نے کچھ خطوط لگائے اور آپ نے بیان فرمایا کہ ہذہ سبل، یہ تمام راستے ہیں، اور جو پہلا راستہ کھینچا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ راستے کیا ہیں؟ وہ شیطان کے راستے ہیں۔ ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھ کر کے دعوت دے رہا ہے، اے اللہ کے بندے ادھر آ، اے اللہ کے بندے ادھر آ، اے اللہ کے بندے ادھر آ۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں جتنے گمراہ راستے ہیں، ہر راستے کے دعوت دینے والے، چاہے شیعیت ہے یا صوفیت ہے، بریلویت ہے، جو ہے ہر طرف بلانے والے لوگ موجود ہیں، اور سب اپنے آپ ہی کو حق کہہ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صراط مستقیم پر ہم ہی نجات پانے والے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے، اس میں تعدد نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑا اہم باب باندھا ہے، جنت کے درجات کا بیان، جنت کے درجات کا بیان، جنت کا اس بیان کرتے ہوئے دیکھیے درجہ عربی زبان میں دو معنی میں آتا ہے، ایک تو درجہ مقام اور مرتبے کے معنی میں آتا ہے، اور ایک درجہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اوپر اور نیچے کا درجہ ہے کہ نا، اسی لیے درج کہتے ہیں کس کو؟ سیڑھی کو۔ یہ سیڑھی جو ہوتی ہے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ درج۔ یہ خاص طور پہ یہ درج جو بنائی جاتی ہے اور وہ جو سیڑھی لگائی جاتی ہے لوہے لکڑی، اس کو سلم کہتے ہیں نا، وہ سلم ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ درج ہے، اس لیے کہ اس سے انسان ایک منزلے سے دوسرے منزلے کے اوپر جاتا ہے، تو درجہ کا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس دنیا کے اندر، ایک دنیا کے اندر ایک عیاشی اور دنیا کے اندر رفاہیت یعنی بڑے آرام، اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ جس کے گھر ہوں وہ کیا ہوں؟ منزلے والے ہوں۔ ایک ہی منزلہ گھر نہیں، بالکل ایک معمولی سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ارے کتنے منزلے گھر بنائے فقر کے، ہم نے 2 منزلہ 3 منزلہ بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بھی کیا رکھے ہیں؟ درجات اور منزلیں رکھے ہیں، لیکن جنت کے درجات دنیا کے درجات سے ایک ناحیے سے الگ ہیں۔ یہ پہلی منزل ہے، دوسری منزل کیا ہے؟ اس کے اوپر ہے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے درجات بنائے گا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہوں گے لیکن دوسرے سے بلند ہوں گے، ایک دوسرے سے اوپر نہیں، بلکہ وہ کیسے؟ جیسے پہاڑ کی طرف نہیں چلے جائیں آپ، پہاڑ کی طرف جائیں ایک سیڑھی رہتی ہے، ایک سیڑھی دوسرے پر نہیں رہتی ہے نا، ایک سیڑھی اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر اوپر۔ تو یہ اہل علم کہتے ہیں جنت کے درجات کی جو کیفیت ہوگی یہ ہوگی، یعنی ایک دوسرے کی چھت پر بھی نہیں ہوگا، اور کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے بلند مقام حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دروازے رکھے ہیں، اور ان درجات کو اللہ تبارک و تعالی نے کن کو دیا ہے یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء میں، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، وہ مسلمان جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور وہ جہاد میں جانے سے رکے رہ گئے ہیں، وہ جہاد میں نہیں گئے، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی مال اور اپنی جان سے جہاد کر رہے ہیں. دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن شرط ہے غیر اولی الضرر، ان کے سامنے کوئی عذر ضرر نقصان والے یعنی نابینا وہ نہیں ہیں، مثال کے طور پر لنگڑے وہ نہیں ہیں، بیمار وہ نہیں ہیں. تو وہ لوگ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد پر جا رہے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کو جو اپنے مال اور اپنی جان سے اپنے نفس سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قاعدین پر ایک مقام عطا کیا ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اللہ نے ایک مقام، ایک درجہ ان کو دیا ہے. یہ درجہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ دونوں میں فرق ہے، لیکن کتنا فرق ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے. صرف یہ بتایا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. مومن ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. اسی لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ جنت کس سے ملے گی؟ ایمان سے ملتی ہے، البتہ درجات کس سے ملتے ہیں؟ وہ عمل صالح سے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو قائدین پر بہت بڑا اجر دے کر کے فضیلت بخشی ہے. درجات منہ ومغفرہ، وہ بہت سے درجات اللہ نے ان کو دیا ہے. فضیلت کس میں دیا ہے؟ اللہ نے درجات میں، اور اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کے خاص سائے میں لینے میں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حضرت ابن محیریز بیان کرتے ہیں کہ درجات، یہ درجات کیا ہیں؟ 70 درجے ہیں. وہ کتنے درجے ہیں؟ یعنی گویا کی مجاہدین کو قائدین پر 70 درجہ حاصل ہے، اور ہر درجہ اتنا فاصلہ ہے کہ تیز رفتار اچھے قسم کا جو گھوڑا ہے جتنا 70 سال میں جو مسافت طے کر سکتا ہے اتنا ایک درجے کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ایک درجے کا ہے. اسی طریقے سے دوسرے راوی ضحاک بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے مؤمنین کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں؟ درجات ہیں. یہ درجات بعض درجات بعض سے افضل ہیں، بعض درجات بعض سے افضل ہیں. تو جن لوگوں کو یہ فضیلت ملی ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے فضل سے نوازا ہے. البتہ جو ان سے نیچے والے درجات میں ہوں گے وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بڑھ کر کسی کو درجہ دیا ہے. آپ اسی دنیا کے اندر دیکھ لیں، آپ دنیا میں دیکھ لیں، ایک شخص جو ہے وہ معمولی تنخواہ والا ہوتا ہے، لیکن اسے قلبی سکون، دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے صحیح کہ ہاں مجھ جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس سے زیادہ. تو یہ دلی سکون اور اطمینان کی بات ہے. چونکہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو وہاں پر کسی کا حسد، کسی کے دل میں کینہ اور کپٹ نہیں ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں جو غل اور کینہ ہے اس کو نکال کر کے تب ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے. جنت میں داخل ہونے سے پہلے دل کی صفائی کیا ہے؟ وہ اسی لیے جو شخص دل کا جتنا صاف ہوگا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اتنا اونچا مقام عطا کرے گا. اس کے بعد ایک حدیث نقل کی ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ جنت کے درجات ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ درجات کا جو فاصلہ 70 سال یہ بیان کیا گیا ہے وہ کتنا اہم ہے. وہ اللہ کے رسول ان اہل الجنت لیتراؤون اہل الغرف من فوقہم، جو غرفے اور جو کمرے اوپر کے لوگوں کو ملے ہیں جنتی ان کو ایسے دیکھیں گے
کہ گویا مشرق اور مغرب کے افق میں، مشرق اور مغرب کے افق میں کوئی ڈوبتا ہوا تارا ان کو دکھائی دے گا۔ یہاں پر ذرا غور کریں، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ مشرق اور مغرب کے افق میں ڈوبتا ہوا تارا، یہ نہیں کہ آسمان میں ڈوبتا ہوا تارا دکھائی دیا، مشرق اور مغرب کے افق میں۔ اس لیے کہ جو جنت کے درجات ہوں گے، جیسا کہ ہم نے کہا اوپر نیچے نہیں، کیسے ہوں گے؟ یہ ایسے، ایک سے یہ ایسے بڑھتے ہوئے اوپر چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے کیا بیان؟ مشرق اور افق میں، مغرب، مشرق اور مغرب کے افق میں کوئی ڈوبتا ہوا تارا ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز، حالانکہ جو مسافت یہاں سے لے کر کے یہاں اوپر آسمان کی ہے، وہی مسافت ہماری آپ کی کس سے ہے؟ مغرب میں بھی ہے نا، اس لیے کہ آسمان، لیکن محسوس کیسے ہوتا ہے کہ یہ قریب ہے اور وہ یہی محسوس ہوتا ہے نا؟ تو اس احساس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ وہ اتنی دور ہوں گے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ گویا جنت کے کیا ہیں؟ وہ درجات ہیں، کچھ نیچے لوگ، کچھ لوگوں کے درجات کم ہیں اور کچھ لوگوں کے درجات زیادہ ہیں، البتہ ہر ایک کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ وسعد، تو پڑھ اور چڑھ، پڑھ اور ایک آیت پڑھ پھر چڑھ، ایک آیت پڑھ پھر چڑھ۔ وَيَسْعَدْ بِكُلِّ آیَةٍ دَرَجَةٍ، اور ہر آیت کو پڑھ کر کے ایک سیڑھی وہ چڑھے گا، یہاں تک کہ جتنا اس کو یاد ہے اتنا پڑھ لے جائے گا۔ ساتھیوں، اسی لیے ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو قرآن یاد کر لو سیڑھیاں چڑھنے کے لیے، کچھ نو پارا، دو ہی پارا صحیح، 3 پارا تو کم سے کم یہ فضیلت تو حاصل ہو جائے، یہ فضیلت حاصل تو ہو۔ چلو بھائی، جو حافظ قرآن ہے ان کی فضیلت ہم نہ حاصل کر پائیں گے پورے آیت، لیکن کم سے کم 2 پارا، 3 پارا، 4 پارا، یہ تو ہر انسان کے بساط میں ہے نا، ہر انسان کی استطاعت میں ہے، اتنا پڑھ سکتا ہے کہ اتنا یاد کر لے تاکہ جب یہ مقام آئے تو یہ فضیلت اس کو بھی حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ جنت کی جو سیڑھیاں ہیں وہ قرآن مجید کے آیات کے مطابق اللہ نے بیان کی، قرآن مجید کے آیات۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زور آپ دیا ہے وہ قرآن کے لکھنے پر نہیں بلکہ قرآن کے یاد کرنے پر، قرآن کے یاد کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے؟ قرآن یاد کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے جو صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کی ہے، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں، جسے اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا ہوا کرتا ہے۔ شیخ ابھی وقت ہے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، تب تو یہاں پر ایک بات آیا، درجات کا ذکر کیا، تو اب یہ سوال یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہوگا اور سب سے ادنا درجہ کس کا ملنے والا ہے؟ اور اگر یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دی جائے کہ اعلیٰ درجات پانے والے لوگ کون ہیں، تو یہ بھی مناسب رہے گا کہ جنت میں اعلیٰ درجات کن لوگوں کو ملنے والے ہیں۔ تو اس بیان میں کہ اعلیٰ جنت کے درجات کون ہیں اور ہر درجے کا نام کیا لیا گیا ہے، ہر درجے کا نام کیا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود یا وسیلہ رکھا ہے۔ کیا ہے؟ مقام محمود یا وسیلہ رکھا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعت المؤذن فقولوا، جب تم سنو مؤذن کی آواز کو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، ویسے ہی کہو جیسے کہ مؤذن کہتا ہے۔ پھر میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جو میرے اوپر ایک درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، میرے لیے
وسیلہ کا سوال کرو، اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ کے صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے بس. اور اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ کون ہوگا؟ میں ہوں گا. لہذا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا، وسیلے کا میرے اللہ سے سوال کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت کیا ہے؟ وہ حلال ہو جائے گی، گویا واجب ہو جائے گی. میں اس کے لیے سفارش کروں گا. دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجے کو کیا وسیلہ کہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وسیلہ کے معنی اصل میں ہوتا ہے قرب کے قریب ہونے کے. وسیلہ کے معنی کیا ہے؟ قریب. وسیلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اعمال ہمارے ہاں جو وسیلہ لیا جاتا ہے نام، وہ قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے. وہ لفظ وسیلہ جس کے لیے سارے جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں، اس معنی میں لفظ وسیلہ قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے، جس کے لیے آپ کو وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ وسیلہ نہیں مانتے، ہے نا. اصل وسیلہ جو قرآن اور حدیث میں استعمال ہوا ہے وہ قربت کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں؟ قربت کے معنی میں، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لے، نیک عمل کر کے، جہاد کر کے، دعا کر کے اللہ کا. تو اس کو وسیلہ اس لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے عرش سے سب سے قریب کا درجہ ہے، اس لیے اسے وسیلہ کہا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ ملنے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ جو درجہ ملنے والا ہے وہ کس کو ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ اس لیے ملنے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، علم میں، اللہ کا خوف رکھنے میں، اللہ سے محبت رکھنے میں جو مقام اور جو قرب حاصل تھا اللہ کے رسول کو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام عطا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بلکہ اپنی تمام امتیوں سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں کہ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کو حاصل ہو جایا کرے. اس لیے کہ جانتے ہیں دعا جو ہے ایک ان کاموں میں سے ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو سب سے اعلیٰ جو درجہ ملنے والا ہے وہ کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. البتہ ایک بات یہ ہے کہ کچھ درجات ایسے اعلیٰ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بیان کیے ہیں؟ جو المؤمنین ہیں. ہمارے اور آپ کے عملی طور پر ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ درجات کس کو ملنے والے ہیں. چند عمل ہیں، ہم میں کا ہر آدمی ان عمل کو اگر دیکھ لے تو حاصل کر سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے کون دو لوگ ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے اونچے درجات ملیں گے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ای الشہداء افضل، سب سے افضل شہید کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل شہید وہ ہے کہ جو میدان میں جب گئے پہلی صف میں کھڑے ہوئے اور اپنے رخ کو اس وقت تک نہیں پھیرا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے. ان کے درمیان یعنی انہیں جنت میں بڑے اونچے مقام ملنے والے ہیں، ان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف یہ ہے کہ ایک پردہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا تو مسکرا دے گا. اس سے اسی طریقے سے ایک اور بہت مشکل سا کام ہے، سننے میں بہت آسان ہے اور بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میں نے جو سمجھا ہے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے وہ، اور وہ کام ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا. سننے میں جتنا یہ آسان ہے عملی طور پر اتنا ہی یہ مشکل ہے. لیکن جو اس کو سمجھ جائے، جو اس کو سمجھ جائے. ہم بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں،
لیکن اگر کوئی کام وہ میرے مزاج کے موافق کر دیا تو جی ناراض ہو جاتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ محبت اللہ کے لیے نہیں تھی. امام شوکانی رحمہ اللہ نے مجھے ملا ہے اس موضوع کو چھیڑا. ایک بار وہ کہنے لگے کہ میں رات بھر سوچتا رہا کہ آخر یہ مقام اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے کہ یغبطہم الانبیاء والشہداء. اس مقام کو شہید لوگ بھی اور انبیاء علیہ السلام خواہش ہوگی, تمنا یا اس کو اچھا سمجھے کتنا اونچا مقام ملا ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے تعلقات ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر ہیں. اسی لیے جس سے جتنی زیادہ مصلحت رہتی ہے اتنا زیادہ اس سے ہمیں محبت رہتی ہے. خود دوسروں کو نہ دیکھیے, چھوٹا بچہ اپنے باپ سے جتنا محبت کرتا ہے بڑے ہونے کے بعد وہ محبت نہیں رہتی. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا بچہ سمجھتا اب میں باپ کا اتنا محتاج نہیں ہوں. تو جو جس کا جتنا محتاج ہوتا ہے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ. جتنا وہ مستقل ہوتا جائے گا چلنے میں, پھرنے میں, کھانے میں, کمانے میں, اور جب اپنی شادی ہو گئی خود باپ بن گیا تو باپ بوجھ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وہی بیٹا ہے, باپ مارتا تھا, دھکے دیتا تھا, پیر سے مارتا تھا, ماں جھڑکتی تھی, لیکن محبت کم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ان کا زیادہ محتاج تھا. تو دنیا میں جتنی محبتیں ہیں اسی بنیاد پر ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. جس قدر یہ محتاجی کم ہوتی جاتی ہے, ہاں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ مقام دے دے کہ وہ کسی سے صرف اور صرف اس لیے محبت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے, صرف اس لیے دشمنی کر رہا ہے کہ اللہ کا مبغوض ہے, تو یہ بڑا اونچا مقام ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ عباس روایت فرماتے ہیں ان للہ جلساء یوم القیامہ عن یمین العرش. ذرا سوچیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم مجلس کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے, اور اللہ کی طرف دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں. وہ کس پر ہوں گے؟ علی منابر من نور, نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے, نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. ووجوہہم من نور, ان کا چہرہ نور ہوگا. لیسوا بانبیاء ولا شہداء ولا صدیقین, نہ وہ نبی ہوں گے, نہ شہید ہوں گے, نہ صدیق ہوں گے. اس لیے کہ جب کہا جائے کہ اللہ کے دائیں طرف نور, ارے ہوتا نبیوں کا مقام ہو, ہوتا شہداء کا مقام ہو. آپ نے کہا نہ نبی ہوں گے, نہ صدیق ہوں گے, نہ شہید ہوں گے. پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہیں, تو آپ نے فرمایا المتحابون بجلال اللہ, اللہ کے جلال و عظمت کو سامنے رکھ کر کے جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے ایک وہ شخص بھی جنت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرے گا جو یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا ہے. یتیموں اور مسکینوں کی خبر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں بھی اگر کوشش ہو, ہمت ہو, تو یہ مقام حاصل کرنا کوئی مشکل محال نہیں ہے. اللہ نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں. تو آپ نے فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کی, وہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین, وہ شخص جو مسکینوں اور بیوہ عورتوں کے کھانے کمانے کے لیے کوشش کرنے والا. دیکھیں یہاں پر آپ نے کہا الساعی کہا ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو کروڑوں لاکھوں دیا اس میں سے آپ دے رہے ہیں, نہیں. جس طریقے سے اپنے بچے کو پال رہے ہیں محنت کر کے, کوشش کر کے, کما کر کے, اپنے بیوی بچوں کو پال کھلا رہے ہیں, ایسے ہی محنت روز کر کے ان کو کھلانا اور پلانا ہے. اور جانتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہے کہ نہیں مشکل؟ آپ کے پاس بہت ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا, لیکن محنت کر کے, کوشش کر کے, نوکری کر کے, جیسے اللہ کے رسول خدمت ہے وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ, جو معدوم ہیں ان کے لیے آپ کماتے تھے, ان کے لیے آپ کمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث حضرت ابو ہریرہ کے ہے, میں اور اپنے یتیم یا کسی اور کی کفالت کرنے والے جنت میں کیسے ہوں گے, ایسے. تو گویا کہ یہ بھی ایک اونچا ہے. اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے
اور ہم میں کا ہر شخص وہ کام کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی اولاد چھوڑ کر کے جائے جو نیک اور صالح ہو، جو نیک اور صالح اولاد ہو، اس کے ذریعے سے بھی بندہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ، نیک بندے کا، دیکھیے نیک بندے کا یعنی خود بھی نیک ہو، خود بھی نیک ہے، اسے جنت ملی ہے، لیکن جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے تو نیک بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ جنت میں بلند کرتا جائے گا۔ کچھ دنوں تک یہ مقام تھا، اب آگے بڑھ گیا، ایک مقام تھا اور آگے بڑھ گیا، ایک مقام تھا اور آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ پوچھے گا، اے اللہ تعالیٰ اب تو میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرا نیک بیٹا تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ تو گویا نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو یہ بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو حفظ کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، قرآن مجید کو حفظ کرنے والا صرف حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، یہ اتنا کافی نہیں، بلکہ ضرورت ہے کہ اپنے حفظ کے مطابق کیا کرے، وہ عمل بھی کرے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ واسعد، یہ بات میں اقرأ ورتقِ فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها۔ ماں عائشہ بیان فرماتی ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں، سیڑھیاں ہیں جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی اگر کوشش کریں قرآن مجید یاد کریں تو جنت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ بس کریں گے؟ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔